بیان ہو رہا ہے اور اس کو لکھنے والے کون ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کس کی طرف سے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر پھر اس کو سنتے ہیں؟ وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ ہاں جی، خداوند تعالیٰ کی ذات کا۔ میں اس سے باہر ہوں کیا؟ میں یا پاسٹر صاحبان اس سے باہر ہے؟ کوئی بھی دنیا میں شخص، کوئی بھی، چاہے وہ کتنا بھی امیر ہے، کتنا بھی غریب ہے، یہ کلام مقدس اس کے لیے بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی راست باز کیوں نہیں اور کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں، کلام مقدس ہر ایک شخص کے بارے میں بولتا، اس کے بارے میں جانتا اور اسی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی باہر نہیں ہوں، اس میں پاسٹر صاحبان بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنے طور پر کچھ لگا سکتے ہیں، نہ اپنے طور پر کچھ بیان کر سکتے ہیں، نہ اپنے طور پر کچھ لکھ سکتے ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے، اور جب آپ سنتے ہیں تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں تمام دنیاوی خیالات کو دور کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کلام مقدس تو جو ہے وہ صرف میرے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ میں اپنی ذات کے اوپر لے رہا ہوں۔ میں اپنی ذات پر لے کر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس بات کا برا منانا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی جو بنیاد ہے وہ اچھے طریقے سے رکھیں اور کلام مقدس کے مطابق رکھیں، ایمان کے مطابق رکھیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں آپ کے لیے جو ہے عزت کا باعث ہو؟ آپ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ساڈے وچوں اٹھ کے جناب غلط حرکتاں کردا ہے۔ وہ خدا دا نا جے اپنی بیٹیاں کو بچانا چاہتے تھے کہ نہیں؟ امن سکون رہن دو، تہاڈی مہربانی۔ اور جیڑا بندہ، جو شخص آپ کے درمیان یا آپ کے گھروں میں پادری ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کو بٹھائیں، اس کو بولیں کہ بھائی ہمیں محبت سے رہنے دو، ہمیں یہ تفرقوں میں نہ ڈالو، ہمارے درمیان نفرتیں نہ ڈالو، ہمارے بچوں کے درمیان نفرتیں نہ ڈالو، یہ چرچوں میں تضاد نہ ڈالیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں۔ ان کو بٹھا کر کہیں کہ آپ کی مہربانی ہے، خدا کا نام ہے، ہمیں محبت کا پیغام دیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کریں۔ اس سے بھی بندے نو ویندے جے انہوں کو تہاڈی مہربانی ساڈے گھراں چ تفریق نہ پاؤ، ہن وقت نہیں ہے، تہاڈی مہربانی ہن وقت نہیں ہے۔ تہاڈیاں نسلاں بہ جان گیاں، پھر جی اداں دے کام ہو گیا واپس بہ جان گے، ایک نہیں ہو کے بہ سکتے۔ بڑے بھی اپنی انہاں چ بیٹھے، لیکن ہماری محبت تب جاگتی ہے کہ جس کے خلاف کوئی میرے خلاف ہے نا، تو پھر اس کے پاس جا کے کہتے ہیں مینوں تیرے نال بہت محبت ہے، یہ جو تیرے نال مینوں اتنی محبت ہے میں تیری لیے جان بھی دے سکنا، آ کٹھے ہو کے وہی جان لے کے۔ اپنی محبت جو ہے ہم نے سیدھی کی، ہم اپنی محبت میں اکٹھے ہو کے تیسرے کی جان لے جائیں۔ واہ بھائی محبت، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو خداوند یسوع نے کہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کون ایسا دوست ہے جو اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے جلدی سے۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا
اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خدا ان کے زندہ اور پاک نام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے جی خدا کیسی قربانی پسند کرتا ہے۔ خدا کیسی قربانی پسند کرتا ہے۔ دنیا میں ہم بہت سارے اس کے مخفف لیتے ہیں، بہت ساری اس کے مطلب ہیں، معنوی لحاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جب ہم کلام مقدس کی بات کریں تو کلام مقدس میں خداوند سے برکت لینے کے لیے، خداوند سے رحم طلب کرنے کے لیے، خداوند کے حضور اپنی خطاؤں، اپنی جو گناہ، اپنے جو جرم تھے وہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے ان کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی، اور شکرانے کی قربانی بھی گزرانی جاتی تھی۔ یعنی اپنی فصل کے اوپر، اپنے جانوروں کے اوپر، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا کاروبار ہے، ہم اس کے اوپر برکت لینے کے لیے خدا کے حضور قربانی چڑھاتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ تمام باتیں تھیں، کیونکہ جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو یہ ہے تو بہت ساری باتیں، لیکن میں صرف چند باتیں بتاؤں گا جس میں ہم سیکھیں گے کہ جب فصل اچھی ہوتی تو خدا کہتا، پچھلے دنوں ہم نے سیکھا تھا کہ پہلا پھل جو ہے، یعنی ہر فصل میں سے پہلا پھل میرے حضور گزرانا۔ اس سے کیا ہوگا کہ پہلا پھل یعنی پہلا درجہ، پہلی اہمیت، پہلا حصہ، اور اپنی فصل میں اہمیت تو نے مجھے دی ہے، تو باقی فصل کے اوپر بھی میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ باقی فصل کے اوپر بھی میں کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ اب اس میں ارادہ بھی شامل ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے خدا تو ڈیمانڈ کر رہا ہے، خدا نے تو حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس میں انسان کا ارادہ بھی شامل ہے، اس میں انسان کی نیت بھی شامل ہے، اس میں ایمان بھی شامل ہے۔ اب یہ تو ہوگی کلام مقدس کے بعد آگے ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے۔ جو دوسرے لحاظ سے ہم بات کریں قربانی کی تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں تیرے لیے قربان ہوں، یہ معنوی مجازن طور پر ہے کہ میں تیری جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں، یا میں کیا کرتا ہوں، فرض کریں کہ میں کہیں جا رہا ہوں، جیسے یہاں پر فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، جب فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کہیں اور جانا ہو تو ہمارے درمیان بیٹا ہے، اگر کوئی وہاں پر ریلی ہو جائے یا کہیں پر فنکشن ہو جائے یا پروگرام ہو تو وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی کو کھڑا کر کے اپنی جب ڈیوٹی جو ہے اس کو دے کر اور اس کی ڈیوٹی پھر وہ خود کرتا ہے۔ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی دی گئی ہے، کسی کے لیے اس کے عوضی قربانی دی گئی ہے، کبھی اس کی جگہ پر میں نے جو ہے وہ ڈیوٹی دی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ وقت گزرتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، قائن جو ہے وہ کسان کا کام شروع کر دیتا ہے، فصل جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی فصل جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر جو حابل ہے وہ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دیتا ہے، چرواہا بن جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کے کاروبار ہیں، یہ دونوں کے کیا ہیں جی؟ کاروبار ہیں۔ اور یہ بات جانیے گا کہ آدم کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن خدا نے جس کے ساتھ اس کا تعلق اور جس کے ساتھ ہمیں سکھانا اور جس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح تک لے کر جانا ہے، خداوند ان کی بات کرتا ہے جن کے ساتھ اس کو کنسرن ہے، جن کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، جس کو وہ چنتا ہے۔ اب یہاں پر چن لیا گیا ان دونوں کی بات کی تاکہ ہم جو ہیں وہ وہاں یسوع مسیح تک پہنچ سکے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی باتوں کو جان سکیں۔ یہاں پر جو ہے قائن اور حابل اپنے کاروبار میں ہیں، آدم کے بہت سارے بیٹے ہیں، لیکن آدم کے بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، یہاں پر 2 کا ذکر ہے اور دونوں کا اپنا اپنا کاروبار ہے، دونوں کا اپنا اپنا کاروبار ہے۔ اب اپنا اپنا کاروبار ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میری فصل کھڑی ہو گئی ہے، ادھر میرے چرواہے ہوتے ہوئے بھیڑ بکریاں اچھی ہو گئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ میری فصل اس سے بھی زیادہ بابرکت ہو، لیکن میں پھر کیا کروں گا؟ میں کیا کسی اور طرف جاؤں گا یا کوئی شخص کی طرف جاؤں گا؟ نہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ صرف خدا ہی ہے جو برکت دینے میں قابل ہے۔ ہاللیلویا۔ اب
اب یہ بات آئی کہاں سے؟ اب سوچیں کہ آدم اور حوا تو رہ رہے تھے باغ عدن میں. اب باغ عدن میں تو رہ رہے ہیں لیکن ان کو باہر نکال دیا گیا ہے. اب دنیا میں اور کوئی معبود نہیں جس کو وہ دیکھ کر سیکھ رہے ہوں. دنیا میں بت پرستی پھیل چکی ہے. دنیا میں جس کسی کا دل چاہا، جس سے وہ ڈر گیا انسان، جس سے سورج سے ڈرا تو اس نے اس کو معبود بنا لیا، آگ سے جلا تو پھر اس کو معبود بنا لیا، جو اس کو زوراور ملا یا دیکھا اس نے اس کو معبود بنا لیا. لیکن یہ مکاشفہ، یہ جو عادات اور یہ سکھانے والی بات اور خدا کی عبادت اور اس کی قربانی والی بات آدم نے، حوا نے باغ عدن میں سیکھی. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ٹھنڈے وقت میں خدا جو ہے وہ ان سے آ کر کیا کرتا تھا؟ باتیں کیا کرتا تھا. تو کیا خدا کی باتیں فضول ہو سکتی ہیں؟ کیا خدا بات ایویں ہی کرے گا ادھر دی ادھر دی ادھر جنہیں اسی بہ کے کر رہے ہیں؟ اسی اپنی مرضی نال سیاستدان چڑھا بھی دینے ہیں تو لا بھی دینے. باتوں میں ہم امریکہ کے صدر بھی بن جاتے ہیں اور پھر بعد میں پاکستان کے صدر بھی بن جاتے ہیں. باتوں میں بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن وہاں پر ایسی باتیں نہیں تھی. وہاں پر خدا اگر کبھی بھی بات کرتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے، وہ کبھی فضول بات نہیں کرتا. ہاللیلویا. اور جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ باتیں یہاں پر سکھائیں گے، اور جب وہ باتیں ٹریول کرتی ہیں تو وہ باتیں پہنچتی ہیں قائن اور ہابل کی طرف. ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی قربانی ہے جو خدا کو پسند ہے. اب یہاں پر قائن بھی لے کر آیا اور ہابل بھی. اب تھوڑا سا یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سیکھنے کے لیے، میں نے ڈیزل پر بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں. قائن ہابل کتنے تھے؟ دو. ایک باپ کے تھے نا. ہاں جی، ایک باپ کے. کاروبار ان کے پاس ہے، کما ہو رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. آج ہمارے بھی خداوند نے بچے دیے ہوئے. ہم بیٹیوں کے لیے نوکری ڈھونڈتے ہیں، بیٹوں کے لیے علیحدہ نوکری ڈھونڈتے ہیں. اگر خداوند نے 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، تو ہم خداوند کے حضور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اپنی کمائی میں سے کیا کرو، اپنی کمائی کے لیے خدا کے حضور برکت چاہو. لیکن اس جگہ پر اور ہماری دعاؤں میں تھوڑا فرق ہے، ہماری قربانیوں میں تھوڑا فرق ہے. وہ کیسے کہ اب کمانے والے خدا کے حضور کیا کرتے ہیں؟ خداوند ماں دعا کر رہی ہے، باپ دعا کر رہا ہے، بھائی دعا کر رہے ہیں، بہنیں دعا کر رہی ہیں. پادری صاحب کو کہا ہے کہ پادری صاحب میرے 4 بیٹے ہیں، آپ دعا کریں کہ ان 4 کو الگ الگ سے نوکری ملے، میرے بیٹوں کی کمائیوں پر برکت آئے. میں نے گھر میں کیا کیا ہے، میرے بیٹے 4 ہیں، کماتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ بھائی صاحب خدا دا بڑا شکر ہے، میں نے اپنے گھر میں جگہ بھی رکھی ہے. ایک کمرہ جی اس بیٹے کا ہے، دوسرا کمرہ دوسرے بیٹے کا ہے، تیسرا کمرہ تیسرے کا ہے، چوتھا کمرہ چوتھے کا ہے. اب گھر میں بھی ہم نے 4 کمرے بنائے، نوکریاں بھی 4 ہیں. لیکن جب خداوند کے حضور بات آئے، جب خداوند سے لے تو لیا، خداوند سے لے تو لیا، 4 کا لے لیا، 4 نے علیحدہ لے لیا، اور 4 کی کمائیوں پر برکت ہم نے علیحدہ لے لی. لیکن جب خداوند کے حضور آئے تو کیا قائن اور ہابل نے کہا یار مل کے کوئی رلا کر کے دے دیتے ہیں اس طرح سے جی. اور نے کہا میں تیری بکری کی حصہ پا لیں کہتے ہیں جی. کیا آدم نے ان کو سکھایا ہو کہ یار تسی دونوں جانے دے ہے تو میرے پتر جو ہے تو میرے پتر جی، آپ میرے ہی بیٹے ہو تو کوئی نہیں، میں آپ کی دونوں کی طرف سے دے دیتا ہوں. قائن ہابل نے ایسا کیا کیوں؟ انہوں نے اپنی کمائی میں سے ہابل نے، ابھی میں یہ نہیں بتا رہا کہ قائن کی کیوں نہیں جو ہے وہ قبول ہوئی. قائن نے اپنے کمائی میں سے خدا کے حضور 2 مذہبیں بنائے، اور 2 مذہبیں علیحدہ بنائے، نانا بھی نہیں، 2 علیحدہ بنائے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر جب ہم 4 کی لے لیتے ہیں تو خدا بھی کرتا ہے ایک یہ ہے میرے بیٹے کا، ایک یہ ہے میرے بیٹے کا، یہ ہے میرے بیٹے کا، یہ ہے میرے بیٹے کا. اور جب بات آتی ہے ہمارے لینے کی تو ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے،
खुदावन तेरा शुक्र है। लेकिन जब खुदावन कहता है हाँ जी आपको बरकत मिल गई, अब मेरा हिस्सा कहाँ है? खुदावन ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे एक सिक्का दो, मुझे एक दिनार दो, इसके ऊपर किसकी शक्ल बनी हुई है? मैं आज आपसे भी पूछूंगा, मेरे पास सिक्का तो नहीं लेकिन कलाम हम जानते हैं, सिक्के के ऊपर किसकी शक्ल बनी हुई थी? हाँ जी, अच्छा जिन्होंने नहीं ना देना वो नहीं बोले। हाँ जी, सिक्के के ऊपर किसकी शक्ल बनी हुई थी? कैसर अगस्तस, यानी वक्त का हाकिम जो था, जिसके नाम पर अगस्त का महीना जो है, कैसर अगस्तस के नाम के ऊपर महीना था। और जब उसके बारे में आए तो खुदावन ने, यीशु मसीह ने कहा उसको जो इसका हिस्सा, उसका टैक्स बनता है, जीएसटी बनती है, उसको वो दो, लेकिन जो खुदावन खुदा का हिस्सा है वो उसे अदा करो। तुमने लिया तो चारों ने है, तुम्हें मैंने चारों को कारोबार दिया है, लेकिन जब मेरी बात आती है तो मेरे हिस्से को तुम क्या करते हो? सारे दे विच एक बंदा बैठ हो जाता है। हम कहते हैं खुदावन ये 4 कमरे हैं मेरे बेटों के, इनके ऊपर बरकत देना, बस अब नींद होते स्पेशल दुआ करनी है मेरे बड़े मुंडे का इट रख दिया ना, स्पेशल दुआ करनी है, फिर दूसरे दिन स्पेशल दुआ करनी कि मेरे मुंडे भी ठीक रहे, तब स्पेशल खुदावन का ध्यान हम उधर करवाते ताकि खास कर बरकत हो। लेकिन जब खुदावन की तरफ आते तो इसीलिए तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो, तुम मुझे ठगते हो। मैं अक्सर कहना होता कि मैं भी और मिनिस्ट्री का पादरी बन जाना, हाथ कहते मैसेज दिया कर, ठीक है, लेकिन ये सीखने की बात है। आपने ही बरकत पानी है, मैं आपको बरकत के राज बता रहा हूँ। वो कौन सी कुर्बानी है जो आप जो है वो कबूल हो सकती है? एक ते बरकत आएगी, एक ते आई चंगी तो चौं ते आई चंगी। हाँ जी बोलो, एक ते आई चंगी, वो कहते जी एक ते आई चंगी या चौं ते? चौं ते किहदे घर आनी? आदम के घर में ही आई ना। तो जे चारे तुहाडे बच्चे हों जे तुसी बड़ा या असी बड़ा वेने आ, वो मेरे पुत्र चारां कोलों गड्डी आ जाए ना किते, ते मां जनाब कहती कदी गड्डी जो इधरों निकलती ते उधरों निकल जाती, इधरों निकलती उधर, मौजा लगियां ने गड्डी दियां, चारां कोल है, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो फिर क्या होता? तो फिर हम क्या कहते हैं? खुदावन 4 घरां दे दरवाजे नूं नहीं देखना, ओ गेट एक ही है साडा, खुदावन तू ओनू वेख, जो इत्थों आएगा वो तेरा। तो यहाँ पर काइन हाबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी दी और अपनी कुर्बानी और के जरिया से अपनी कमाइयों पर बरकत दी। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं कमा रहा हूँ, मेरी बचत होती रहे, खुदा को 100 रुपया या 1000 रुपया भी ना देना पड़े और दूसरा शख्स या बाप ही देता रहे अपनी कमाई में से, तो फिर क्या होगा? आप इकट्ठा तो करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों उस पास्टर की तरह आपके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी कि आपने जो है बोरे में पैसे जमा किए और जब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो उस पैसे को सेब लग गई, उस पैसे को कीड़ा लग गया। इसीलिए तो खुदावंद खुदा यीशु मसीह की ज़ात कहती है कि अपने लिए माल ज़मीन पर जमा न करो बल्कि आसमान पर जहाँ पर कीड़ा नहीं खाता, वहाँ पर खुदा खुद रखवाली करेगा। तो वहाँ पर उसके कीड़ा लग गया। तो मेरे अजीजों, क्या उसकी कमाई पर बरकत आएगी जिसने दुआ ही नहीं मांगी या कुर्बानी नहीं चढ़ाई? अब देखें, बात एक और भी है, अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, काइन और हाबिल की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि काइन ने कहा कि नहीं भाई हदिया देना चाहिए। अब ये बात सोचिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। अब हाबिल भी कहता है कि मेरी अच्छे हो गए हैं, अब जरूरत है कि हम खुदा के हुजूर से और ज्यादा बरकत लें। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर खुदावंद तआला की ज़ात कहती है कि मेरे हुजूर तो कुर्बानी जब चढ़ा रहा है, मेरे हुजूर तो जब दे रहा है। काइन और हाबिल ने कुर्बानी चढ़ाई, लेकिन कुर्बानी एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं। अब वो चाहते थे कि हमारे बरकत आए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया।
یہاں پر مسئلہ نیت کا ہو گیا، یہاں پر مسئلہ دل کا ہو گیا، یہاں پر مسئلہ ایمان کا ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار جب ہم خدا کے حضور دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، برکت تو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ برکت خدا ضرور دے، لیکن جو قربانی ہم خدا کے حضور گزران رہے ہیں وہ قربانی پر ہم نظر نہیں کرتے کہ وہ قربانی کیسی ہو جو قبول ہو، کس طرح سے گزرانی جائے، کوئی طور طریقہ ہوتا ہے۔ یہی ہے جی، سوٹ جب سمانے ہیں، ہم جب سوٹ سلائی کرواتے تو ہم درزی ڈھونڈتے ہیں، اور درزی ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جڑا کمال دا سوٹ سیے، سینہ کمال دیاں بچن، پایا بھی سونا لگے تے اسی بار بار کنڈا کھڑکا کے کہنے ہاں کہ باجی سوٹ ایویں دا سینا مونڈے کھلو کھلو ویکھا، یہی ہے نا۔ تو ہم ایک طریقے اور ایک پیٹرن کے ساتھ سب چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کو بڑا اچھا سجاتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہاں پر سوچا کہ جب ہم قربانی چڑھا رہے ہیں تو ہم برکت تو ضرور چاہتے ہیں، ساری طرف جو ہے برکت چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں برکتیں کامل طور پر دیتا ہے، خالص طور پر اس کی برکتوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی، نہ نقص ہوا ہے۔ جب وہ بے نقص دے رہا ہے تو خدا ان کے کلام اقدس میں خدا ڈیمانڈ کرتا ہے قربانی کے لیے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا۔ یہاں پر پہلے لفظ پر غور کیجئے گا، تم اپنے مقبول ہونے، کیا جی؟ تم اپنے، اب یہاں پر تھوڑا ٹھہریے گا، یہاں پر خود بھی مقبول ہونا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو قربانی چڑھانے والا ہے وہ بھی مقبول ہو سکتا ہے اور مقبول ہوتا ہے۔ خدا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ دلوں میں آپ کے بغض ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ نقص ہو، آپ کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، آپ کے اندر بری باتیں ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو قربانی چڑھاتا ہے تو تجھے یاد آئے کہ میرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، تو اپنی قربانی وہیں چھوڑ دے اور پہلے اس کو جا کر منا۔ تے آج یہ اندر کی بات آ رہی، ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ ہم خدا کو تو یہ دکھا رہے ہیں، خداوند میں نے بڑی اچھی قربانی تیرے حضور رکھی، خداوند دیکھ میں اپنے جو ہے وہ برکت چاہتا ہوں، لیکن خدا آپ کے اوپر نظر بھی کرتا ہے، ایسی قربانی قبول ہوتی ہے، آپ بھی قربانی کے ذریعہ سے قبول ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم بھی قبول ہو سکو گے، لیکن قبول دیکھیں سب سے پہلے گزراننے والا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں کھوٹ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی بری ہی چیز سوچوں۔ کیسے؟ دل نہیں نا کرتا کسی نے اچھی چیز دیں، یہی بات ہے نا۔ خداوند یسوع کہتے ہیں کوئی چیز باہر سے جب اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک، بولا بھی نہ، باہر سے جو چیز اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو دل سے نکلتی ہے وہ انسان کو، آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اب خدا کے حضور برکت تو چاہتے ہیں، خدا کے حضور ہم نے دعا ضرور کی ہے، ماں کہنی باپ کہنا میرے چارہ دے ہوتے آوے برکت آوے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم جو ہے ایک، اور وہ بھی گلا سڑا، وہ بھی نیت کے ساتھ نہیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں، ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مقبول ہونا چاہتا ہے تو وہ بیلوں میں سے بھی، بکروں میں سے بھی اور بروں میں سے بھی بے عیب نر چڑھائے، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ چاہے ہم کیا کریں گے؟ اگر دیکھیں، اگر ایسی چیز آپ کو دے دی جائے، آپ اگر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لینا پسند کریں گے؟ آپ گھر میں پکانا پسند کریں گے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ بری چیز ہے۔ بری چیز اس طرح کہ وہ خدا کے لائق نہیں۔ آپ خدا کے حضور گزرانے، آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، فرض کریں آپ کی فصل ہوئی ہے، آپ کے گھر میں بھی چرواہا آپ کر رہے ہیں، جناب آپ کے پاس کوئی کاروبار نہیں، آپ بہن سے چلا رہے ہیں،
व्यापारी हैं भैंसों के, आप कमाल लगा रहे हैं, आप जनाब कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो अच्छी नीयत से खुदा के हुजूर नहीं गुजराना गया तो आप मकबूल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत बुरी थी। जब आपकी नीयत बुरी होगी तो फिर आप भी मकबूल नहीं होंगे। यहाँ से ऊपर लिखा हुआ है चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होगा। और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रजा की कुर्बानी के तौर पर गायब है, ये तमाम के बारे में लिखा है कि जो भी अगर उसका उज़्व कटा हुआ है या वो लंगड़ा लूला है तो वो जो है वो मेरे हुजूर नहीं गुजराना जा सकता। लेकिन 25वीं आयत को देखें तो लिखा है और ना इनमें से किसी को लेकर तुम अपने खुदा की ग़िज़ा परदेसी या अजनबी के हाथ से छुड़वाना, क्योंकि उनका बिगाड़ उनमें मौजूद है। हाँ जी, जेड़ी चीज़ का बिगाड़, जेड़ी चीज़ हुण किहड़े अंदर मौजूद होना। आटा जो असीं गुनने तो की करने, हाँ जी, क्यों कोई चीज़ ना हो, अपने लिए आटा छाण के ते रब नूं छाण दे नाल कि खुदा तैनूं इस तरह देता, क्या खुदा इस तरह देता है? हम जब गंदम को देते हैं क्या करते हैं, भाई इन्हूं चंगी तरह छड्डी। बहुत सारी बहनें जो हैं वो चंगी तरह धो के जनाब मिट्टी जिक्र ना रहे, 3-3 4-4 बारी बावां रह जाती, लाकर रह जाता, लेकिन हम क्या करते, अपने लिए सब कुछ करते हैं। मैं एक दफ़ा बता रहा था कि जब उसे छाटने हैं तो की करने हैं, जब वो क्या कहते हैं उसे छाट कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं जो छाटते हैं तो फिर जी उत्ते होंगी आगे वंड उन्होंने भी कहते किवें छाटने किवें ऐदा तो पुठे हथ में कहता मगरों लै, सानू चीज़ पसंद नहीं। और जो जब हम खुदा के हुजूर देते हैं तो हमारी नीयत ये बताती है कि हम वो चीज़ देते हैं। जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो क्या खुदा के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? जो जनाब सारा कुछ है वो हम खुदा के हुजूर रखते हैं। तो लिखा है कि उनका बिगाड़ उनमें है, उनमें ऐब है, सो वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होंगे। ना तुसी मकबूल होना है तो ना कुर्बानी मकबूल होनी है, गल याद रखें। ना तुसी मकबूल होए तो ना, तो वहाँ पर भी काइन ने ये किया था। अब यहूदी रवायात ये बताती हैं, उनकी किताबें ये बताती हैं कि उसकी नीयत में खोट थी, उसकी नीयत में खोट थी, वो अच्छा हदिया नहीं लाया था। उसने क्या कहा होगा, कोई नहीं थोड़ा ही दे देने हैं, वंड वाला ही दे देने हैं, मिट्टी वाला ही दे देने हैं। क्या हुआ, नेरी आई है, सारी फसल क्या होगी, ज़मीन के साथ लग गई। अब वो फसल जो है वो खाई हुई होती है, यही बात है, फसल खाई हुई होती है, मिट्टी उसमें मिल जाती है, बल्कि दाने मिट्टी हो जाते हैं। तो वो ही हम कोशिश करते हैं कि चल यार हजे आने ने पादरी को इतने रखा होंगे, अभी आने हैं आपके लिए, बाकी भड़ोले च पाए ने, आप भी दसी भी जाना है, बाकी भड़ोले च पाए ने तुहाडे लिए आने ने, तुहाडे लिए आने ने। और कौन से आने हैं, या तो चोनवा जो चुने हुए हैं खुदा के हुजूर। ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मुझे नहीं देते, आप खुदा के हुजूर ये कुर्बानी गुजरानते। अगर आपके पास फसल है, आपने फसल गुजरानी है, खुदा के हुजूर मन्नत मानी है फसल की, तो फसल अच्छी दे। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो यार मजबूरी ना हो यार पादरी में देने पैने, पादरी में देने पैने यार, मैं अपने साल का हिसाब लाया 20 किलो मैं वेला बैठा ले लेंगे। आप खुदा को दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है आप मकबूल तब होंगे, आप मकबूल होंगे, आपकी फसल पर बरकत तब आएगी। आपकी कमाई अगर आपने पैसों से लिए, आपके पैसों पर बरकत आएगी। ले असी मना के हिसाब ना लें, तो खुदा के हुजूर जब हम देते हैं तो हम 20 किलो के भी पैसे नहीं देते। ये सीखने की बात बता रहा हूँ। मैं आज इतने मैं कल चले जाना, उन्होंने पादरियों का हिस्सा होना कि मैं थोड़े को आके लैने,
ٹھیک ہے جی. تو آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور وہ قربانی گزرانے جو مقبول ہو سکے. کیسی قربانیاں مقبول ہو سکیں؟ اب قائد نے جیسی گزرانی، اس نے اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے کہ کیا تو بھلا نہ کرے گا تو مقبول نہ ہوگا، جب تو بھلا کرے گا تو پھر مقبول ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں راست بازی نہیں تھی، اس کی زندگی میں وہ اچھی نیت نہیں رکھتا تھا، اس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں تھا. وہ خداوند کے حضور خالص نیت سے اور خالص ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ مغرور نہ آیا. اس کی نیت اچھی نہیں تھی. میرے عزیزو، اس کی قربانی نہ وہ قبول ہوا نہ اس کی قربانی قبول ہوئی. جب ہم غلط نیت سے گزرانتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر لکھا ہے کاہن کسان تھا، چند روز کے بعد یوں ہوا کھیت میں کے پھل میں سے ہدیہ لایا. ہو سکتا ہے کہ وہ پھل خالص نیت سے نہیں لایا، گلے سڑے لایا یا کسی بھی طریقے سے بری نیت سے لایا. اس کے قبول نہ ہوئے اور نہ وہ قبول ہوا. حابل جو تھا وہ خداوند کے کہنے کے مطابق اچھا بے عیب بکرا لایا، بکروں میں سے لایا، جانور لے کر آیا جو خداوند خدا کے حضور قبول ٹھہرا. وہ بھی قبول ٹھہرا اور اس کی قربانی بھی قبول ٹھہری. اب ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کس قدر خداوند کے حضور قربانی گزرانتے ہیں. کیا خالص نیت سے؟ کیونکہ خداوند کے کلام اقدس میں لکھا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کون سی قربانی وہ ہمیں مقبول کرتی ہے اور ہماری قربانی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. جب ہم عبرانیوں کی کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں 11ویں باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی. کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے. اب دیکھیں کہ اس کی زندگی میں راست بازی تھی. اگر کوئی شخص راست باز ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے قربانی کیسی گزرانی ہے. پھر بات آ جاتی ہے ہمارے اوپر، ہم اپنی روش پر غور کریں. کیا ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور گزرانتے ہیں؟ کیا ہماری اس ایمان میں عمل موجود ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایمان کے باعث جب اس نے قربانی گزرانی تو پھر جو ہے اس کو پسند آئی. اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. میرے عزیزو، اگر ہمارا ایمان نہیں، اس میں عمل نہیں، راست بازی نہیں، تو پھر ہماری قربانی قبول نہیں ہو سکتی. غلط نیت سے یعقوب کے عام خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو. بری نیت سے جب دیا جاتا ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوتی. بغیر ایمان کے جب دی جاتی ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوتی. جس ایمان میں عمل نہیں ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوتی. اندر ہمارے اگر بغض ہے، اندر ہمارے جو ہے وہ تمام غلاظت بھری ہوئی ہے، محبت نہیں ہے، منافقت بھری ہے، نفرت بھری ہے، ہم کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، تو پھر خدا کے حضور آپ قربانی چڑھائیں گے یا خداوند کے حضور ناقص قربانی چڑھائیں گے. پھلوں کی صورت میں آپ پھل لے کر آئیں تو ان کو بھی کیڑا لگا ہو. آپ جو کوئی بھی پھل لے کے آئیں یا کوئی چیز لے کے آئیں تو رد کی ہوئی چیز لے کر آئیں تو یہ بات یاد رکھیے گا. آپ یہ سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہا ہوں کہ چل کوئی نہیں دیکھتے ایسی نکل آؤں میں. خدا نیتوں کو بھی جانتا ہے. اس کا کلام بند گودے کو چیر کر گزر جاتا ہے اور اندر کے حالات کو پتہ کر لیتا ہے. اس کی 7 آنکھیں دنیا کی سیر کرتی ہے. میں زمین کے نیچے بھی چھپ جاؤں وہاں پر بھی وہ مجھے دیکھتا ہے. میں 7 پرتوں میں بھی چھپ جاؤں مجھے وہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے. میں لاکھ تہ خانوں میں چلا جاؤں مجھے وہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے. کیونکہ خداوند کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو،
नीयत आपकी जो है आपकी कुर्बानी चढ़ाने पर कबूल करती है। आप भी कबूल होंगे, कुर्बानी भी कबूल होगी। और इंडिविजुअल ने जब खुदा से अकेले अकेले लिया है उदों तो असी नहीं कहते खुदावंद दा रहन दे। अगर तो आपके 4 बेटों को एक तनख्वाह पर रखा जाए की करोगे? हाँ जी, 4 बेटे ने एक तनख्वाह से रख दिता जाए की करोगे? हाँ जी बोलो क्यों? अपने लिए पैमाना और है और खुदा के लिए पैमाना। जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए लफ्ज़ सुने उसी से नापा जाएगा। वही पैमाना खुदा तुहाडे कोलों ले लेगा जेड़े पैमाने ना तुसीं खुदा लई कढ़िया है ना तोलिया, वही पैमाना लेकर खुदा कहेगा तू इहदे नाल तोले ना। थले भावें मगनातीस ला लो, थले भावें जिद्दां मर्जी ला लो, तकड़ी खराब होवे खुदा ने कोई पकड़ लेनी। हाँ होए तू मैनू इहो जिहा दित्ता तेनू भी मैं इहदे विच ही देना। तो फिर हम क्या करते वो खड़े रौला पै गया मेरे लिए भी उतना ही होगा तो यार बस काम खराब हो गया। तो क्या हो गया? यही चीज़ है खुदा की ज़ात के हुजूर जब आप हाबिल की तरह अच्छा बेनुक्स कुर्बानी भी और आप भी आपके अंदर भी नुक्स ना हो, आपकी नीयत भी साफ हो, तो फिर आप भी आपका कारोबार भी बबरकत होगा। ऐसी कुर्बानी जो है वो खुदा को पसंद है। मेरे अज़ीज़ों आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आज सोचें कि क्या हम खुदावंद के हुजूर उस कदर गुज़रान रहे हैं और उस तरह गुज़रान रहे हैं जो खुदावंद ताला की ज़ात ने कहा है। हम ले तो रहे हैं लेकिन कहीं हम उसको ढाक तो नहीं रहे, कहीं हम जो हैं उसके लिए ऐसी कुर्बानी तो नहीं लेकर आए। हम भी अपने अंदर अपने ऊपर गौर करें और अपनी कुर्बानी पर भी गौर करें। क्या हमें खुदा कम पैसों में रखता है या ऐसा कमज़ोर हमें जो है वो हदिया देता है या पैसे देता है, या कमज़ोर कारोबार हमारे पास है। हम कारोबार पर बरकत चाहते हैं, अपने रुपए पैसे पर चाहते हैं, लेकिन खुदावंद के हुजूर कुर्बानी को भी गौर से देखें। आप और आपके कारोबार पर बरकत तभी होगी, कबूल तभी होगा जब आप खालिस नीयत से और अच्छी नीयत से और खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हुजूर कुर्बानी चढ़ाएंगे। मेरे अज़ीज़ों अपने ऊपर गौर करें। जान देने तक वफादार रह तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आज फैसला करें, जान आज अपने पर सोचें, तक आज हम अपनी कुर्बानियों पर गौर करें, अपने ऊपर गौर करें। क्या हम वैसी कुर्बानी चढ़ा रहे हैं? क्या हम खुदावंद के हुजूर मकबूल हो सकते हैं? अगर हमारे अंदर वो नीयत नहीं, अगर हम आज खुदावंद के हुजूर गुज़राते हैं तो हमारा अंदर ठीक नहीं और खुदावंद के हुजूर हमने गलत किस्म की कुर्बानी चढ़ाई है, तो हम कबूल नहीं होंगे, ना मकबूल होंगे ना हमारी कुर्बानी। सोचें, अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं। तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बेशक खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार है, तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद के कलाम